السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات میڈیا پر، سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بیت المقدس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہمیں اپنے بیت المقدس کے ساتھ محبت کیوں ہے، اس کا جاننا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ کوئی تھوڑے سے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ وہ کیونکہ یہ قبلہ اول ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان 16 یا 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک لے کر کے جایا گیا، اور اس کے بعد آسمانوں پر لے جایا گیا۔ قرآن مجید اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یعنی کہ بیت المقدس کو اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بیت المقدس کے ساتھ محبت ہے، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ فلسطین جو ہے یہ انبیاء کا مسکن رہی ہے۔ اس میں بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں، اور بیت المقدس کو سب سے پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، فتوحات کا دور تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کروایا، اور پھر وہاں پر مسلمان عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تقریباً بیت المقدس کو دوبارہ کامیاب کروانے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی ہیں، جس کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کا بیت المقدس پر جو ہے وہ کامیابی اور فتح نصیب ہوتی ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنے واقعات ہمارے اس فلسطین کے ساتھ منسوب ہیں، اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتلاتا چلا جاؤں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھایا تھا تو وہی یہ سرزمین فلسطین تھی کہ جس سے اٹھایا ہے، اور کل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئیں گے تو وہی فلسطین کی سرزمین ہوگی، اور اسی فلسطین کی سرزمین پر وہ اتریں گے، اور فلسطین ہی کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور یہی وہ سرزمین ہے، یعنی کہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کے پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے جو یہودی ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس جگہ معبد سلیمانیہ کو ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان یہاں پر بیٹھ کر کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور اس پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطین میں بیت المقدس کو ختم کر کے وہاں پہ جو ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے جو دنیا بھر کے یہودی ہیں ان کو لا کر کے فلسطین میں آباد کرنا چاہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں جو ہزاروں سال سے فلسطین میں رہ رہے ہیں، اور ان کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے وہاں پر، ان کو نکال کر کے اور خیموں میں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطین مسلمان
بھائیوں کے لیے ان کی مدد کے لیے نکلیں۔ اگر ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمارے حکمران اس طرح آگے ہیں کہ وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، جو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، تو ہمارا ہی حق بنتا ہے کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی جائے۔ ورنہ دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے اندر گئے ہیں 313 تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا نہیں کی، بلکہ جب 313 کو میدان جنگ میں اتارا ہے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے مٹھی بھر لوگ جو ہیں، اگر یہ آج ان کا خاتمہ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں بچے گا۔ اگر آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں تو 3000 کے مقابلے میں 1000 مسلمانوں کا لشکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، اگر حکومت یہ خود نہیں جانا چاہتی تو حکومت کو چاہیے وہ تنظیمیں جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کو میدان جہاد میں اتارا جائے، تاکہ اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد کر کے ہم بیت المقدس کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اور اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو اور اس کو فنڈنگ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین